السلام علیکم، کیسی ہے میری یوٹیوب فیملی؟ امید کرتی ہوں آپ سب لوگ ٹھیک ٹھاک ہوں گے، خوش ہوں گے، اور جو کوئی میرے بہن بھائی پریشان ہیں، بیمار ہیں، اللہ سے دعا اللہ پاک ان کو صحت اور تندرستی عطا فرمائے، آمین۔ آج کی ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں۔ یہ سوال تو ان سب لوگوں کے دل میں آتا ہے جن کے راستے بالکل ناممکن ہو چکے ہوتے ہیں، جنہیں کچھ سمجھ نہیں آ رہا ہوتا کہ انہیں کہاں جانا ہے اور کیا کرنا ہے۔ انفیکٹ ان کی آزمائش اتنی مشکل ہو جاتی ہے، ان کے معاملات اتنے ناممکن سے ہو جاتے ہیں، وہ تنہا رہ جاتے ہیں۔ یعنی جس دعا اور پسند کے پروسیس میں وہ ہوتے ہیں، موسٹلی لوگ وہ تنہا پڑ جاتے ہیں۔ اب وہ دعائیں تو مانگ رہے ہوتے ہیں، لیکن انہیں پتہ نہیں ہوتا کہ یہ جو دعا مانگ رہے ہیں، یہ چیز ہمیں ملے گی بھی کہ نہیں، یہ ہمارا نصیب بنے گی بھی کہ نہیں۔ اور یہ خوف ان پر مسلسل طاری رہتا ہے کہ پتہ چلے کہ اتنی محنت، اتنے سال، اتنا طویل انتظار کرنے کے بعد خالی رہ گئے تو پھر کیا فائدہ۔ لیکن اللہ تعالیٰ کا یہ نظام ہے کہ اللہ تعالیٰ جب کوئی شخص دعا کے سفر میں آتا ہے، آزمائش میں آتا ہے، اور پھر وہ اللہ سے رجوع کرتا ہے، تو اللہ اسے اکیلا نہیں چھوڑتا۔ اللہ تعالیٰ اسے اشارے دینا شروع کرتا ہے، اس کی صحیح رہنمائی کرتا ہے، اس کو نشانیاں دکھاتا ہے تاکہ وہ قائم رہے، ہمت میں رہے، ہمت نہ ہارے۔ دیکھیں، آزمائشوں کو سمجھنا آسان ہوتا تو پھر انسان درد کے احساس سے گزرتا ہی نہیں۔ اسی طرح آپ کو بھی ایک پلاننگ کے تحت اس امتحان میں ڈالا گیا ہے۔ یہ جو آپ کو سمجھ نہیں آ رہا کہ یہ کس امتحان میں ڈال دیا گیا ہے، جہاں نہ کوئی راستہ ہے نہ منزل، لیکن ایسا ہرگز نہیں ہے۔ وہ اللہ اشارے اور نشانیاں دکھا رہا ہوتا ہے، لیکن آپ غور نہیں کر رہے ہوتے۔ اب جو لوگ محبت کے سخت امتحان میں مبتلا کیے جاتے ہیں، وہ سمجھ سے باہر ہوتے ہیں، تقریباً نہ مل رہا ہوتا ہے نہ دل سے نکل رہا ہوتا ہے۔ تو ایسے لوگوں کو کچھ سمجھ نہیں آتا کہ وہ کون سا راستہ چنے۔ پہلا سوال یہ آتا ہے کہ وہ پسندیدہ شخص نصیب میں ہے بھی کہ نہیں۔ اگر نصیب میں نہیں ہے تو دعاؤں سے پایا جا سکتا ہے اور اس میں نشانیاں ملتی ہیں۔ یہ بات بہت مشکل ہے جو کہیں سے سننے کو ملے، لیکن الحمدللہ اللہ پاک نے جو مجھے غور کروایا، اسپیشلی قرآن میں، پھر لوگوں کی زندگیوں میں، وہ سب آپ لوگوں سے بھی شیئر کروں گی آج انشاءاللہ، جو آپ لوگوں کی مایوسی کو ختم کرے گی۔ آپ لوگوں کی جس من پسند انسان کو اللہ آپ کے نصیب میں لکھ دیتا ہے، تو اس کی ایک خاص نشانی یہ بھی ہوگی کہ آپ کو اس انسان میں ایک خاص قسم کا سکون ملے گا، وہ کسی اور میں محسوس نہیں ہوگا۔ اسی ایک کی طرف ایک خاص قسم کی آپ کو کشش محسوس ہوگی، دل خود بخود دعاؤں میں لگ جائے گا، اللہ کو راضی کرنے کو دل چاہے گا، آپ اپنے لیے بھی خیر مانگیں گے اور اس کے لیے بھی۔ اب قرآن میں سے بھی اس کیفیت کا جواب ملتا ہے، سورہ روم کی آیت نمبر 21 میں، اور اس کی نشانیوں میں سے ہے کہ اس نے تمہارے لیے تمہاری ہی جن سے جوڑے پیدا کیے تاکہ تم ان کی طرف سکون پاؤ، اور اس نے تمہارے درمیان محبت اور رحمت پیدا کر دی۔ بے شک اس نظام تخلیق میں ان لوگوں کے لیے نشانیاں ہیں جو غور و فکر کرتے ہیں۔ یہ بات اللہ نشانی کی خود قرآن پاک میں بتا رہا ہے اور توجہ دلوا رہا ہے۔ اب اکثر لوگوں کا سوال یہ بھی ہوتا ہے کہ ہم تو بہت دعائیں کر رہے ہیں، دل بھی اسی کی طلب میں ہے، سکون بھی اسی کو مانگنے میں ملتا ہے، لیکن پھر راستہ ہی نہیں بنتا، نہ کوئی راستہ نظر آ رہا ہے۔ وہاں اکثر لوگ کنفیوز ہو جاتے ہیں کہ شاید یہ شے ہمارے لیے ٹھیک نہ ہو۔ تو دیکھیں، جو ٹھیک نہیں ہوگا نا، اس کے لیے اللہ یہ کرے گا کہ آپ کا راستہ بدل دے گا۔ اگر آپ واقعی سچے دل سے ہیلپ مانگیں گے تو وہ آپ کو وہاں مائل کر دے گا جہاں آپ کا نصیب ہوگا۔ لیکن جن لوگوں نے لاکھ کوشش کر لی لیکن کہیں اور راستہ بھی نہیں بنتا، اور اسی ایک دعا طلب میں سکون ہے، تو جان لیجئے اسی انسان نے آپ کی صبر اور دعاؤں کے بعد آپ کا نصیب بن جانا ہے۔ اس کی مثال میں آپ کو آدم علیہ السلام کی زندگی سے دے سکتی ہوں۔ جب اللہ نے زمین پر دونوں کو الگ الگ جگہ اتارا اور درمیان میں کئی سال کا وقفہ آ گیا، تو آدم علیہ السلام اماں ہوا کے لیے بھی تو تڑپتے تھے،
اور یاد کریں جب جنت میں آدم علیہ السلام کی آنکھ کھلی تو ارد گرد ہر نعمت تھی، لیکن وہ اداس سے رہتے تھے۔ یہاں اللہ نے انہیں سمجھانا تھا کہ یہ اداسی کیوں ہے۔ اللہ نے ایک مرد اور ایک عورت کے اندر ایک دوسرے کے لیے طلب رکھی ہے جس سے وہ سکون حاصل کر سکیں۔ اس سکون کا ذکر ہی اللہ نے قرآن میں کیا ہے، جن کو نشانیوں سے سمجھایا۔ اور پھر جب اللہ تعالیٰ نے اماں ہوا کو پیدا فرمایا، آدم علیہ السلام کو عطا کیا، تو اس کے بعد وہ خوش رہنے لگے، ایک دوسرے میں سکون ملنے لگا، اداسیاں ختم ہو گئیں۔ تو یہاں سے ثابت ہوا کہ یہ دلی سکون اور خوشی جس سے حاصل ہوگی وہ آپ کا نصیب بن جائے گا۔ ہاں، یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ کچھ لوگوں کے درمیان میں سخت امتحان آتے ہیں۔ جیسے آدم علیہ السلام کو یاد کر لیں، کئی سال گزر گئے، توبہ کرتے رہے، تو اللہ نے 2 بڑی نعمتیں عطا کی تھی انہیں، جنت اور اماں ہوا۔ اور وہ انہوں نے جو غلطی کی، اللہ نے غلطی کی بنا پر دونوں سے وہ چیز لے لی۔ یہاں سے بھی معلوم ہوتا ہے کہ اکثر ہم انسان اپنی غلطیوں کی وجہ سے نعمتوں کو کھو دیتے ہیں، لیکن وہ رب اتنا رحمان ہے کہ ہمیں توبہ استغفار کی توفیق دیتا ہے، پھر دعاؤں میں لگا دیتا ہے، پھر ایک مدت کے بعد ہمیں کھوئی ہوئی چیزیں واپس لوٹا دیتا ہے۔ اب یہاں ایک اور بات غور کرنی ہے کہ جب 2 لوگ جدا ہو جائیں تو ضروری نہیں دونوں ہی تڑپ کر ایک دوسرے کے لیے دعا کریں۔ بعض اوقات کسی ایک کا امتحان اللہ سخت کر دیتا ہے، کسی ایک کے دل میں تڑپ زیادہ ڈال دیتا ہے، اور صرف کسی ایک کو ہی اللہ دعاؤں میں لگا دیتا ہے۔ جیسے آدم علیہ السلام پر آ گیا تھا سخت امتحان، عام بندے کی بس کی بات نہیں اتنا انتظار کرنا، لیکن وہ اللہ سے امید لگائے بیٹھے رہے، اور یہ امید کوئی وسوسوں کی امید نہیں تھی بلکہ کامل یقین، اللہ ضرور عطا کرے گا۔ جیسے یعقوب علیہ السلام تڑپتے تھے، ادھر یوسف علیہ السلام تو زندگی کے کام کاج میں لگ گئے۔ ان کے دل کو اللہ نے ویسا بے چین نہ کیا تھا جیسے یعقوب علیہ السلام کے دل کو کیا تھا۔ یہاں سے ثابت ہوا کہ یک طرفہ محبت اور دعا میں بھی بہت طاقت ہوتی ہے، اگر وہ بندہ واقعی سچے دل سے اللہ سے جڑے تو۔ کیونکہ دیکھیں، لوگوں کی بنی بنائی باتوں سے نہ گھبرائیں کہ تم تنہا کیوں مانگ رہے ہو، یک طرفہ کیوں مانگ رہے ہو، دوسرے کو تو پرواہ نہیں۔ تو یاد رکھیں، ایسے امتحان تو قرآن سے بھی ثابت ہیں۔ اب یہ تو اللہ کی مرضی ہے کہ وہ کس انسان کو کون سے امتحان میں ڈال دے۔ اب کسی بے بس کو ڈال دیا ہے ایسے امتحان میں کہ صرف وہ ایک تنہا واحد اللہ کو پکارے گا اور پھر اللہ ملائے گا۔ تو یہ عام انسان فیصلہ کرنے والا نہیں ہوتا کوئی کہ یہ تم غلط جا رہے ہو، بے وقوف ہو، ملے گا نہیں، وغیرہ وغیرہ۔ یہ تو سب اللہ کے کام ہے، جیسے جس کو لے کر چلتا ہے۔ اور عقل مند لوگ تو اللہ کے اشارے اور نشانیوں سے چلیں گے، وہ سمجھ جاتے ہیں کہ میرا رب کیا چاہ رہا ہے، مجھے کس طرف اشارہ دے رہا ہے۔ اور پھر اہم نشانی یہ کہ جب امتحان پاس ہو جائے تو جو مدت اللہ نے لکھی ہے وہ پوری ہو جائے، تو پھر اللہ نہ صرف راستے کھولتا ہے بلکہ ملانے کے انتظامات کرتا ہے، خود جیسے آدم علیہ السلام اور اماں ہوا کو عرفات کے مقام پر ملایا گیا۔ یعقوب علیہ السلام اور یوسف علیہ السلام کو ملانے کے لیے اللہ نے خود اسباب تیار کیے۔ ابراہیم علیہ السلام اور بی بی ہاجرہ کو دوبارہ ملانے کے انتظامات کیے گئے۔ کیا اللہ نے ان لوگوں کو پہلے سے خبر دے دی تھی؟ کیا میں ایسے ملاؤں گا؟ نہیں نا، کیونکہ اللہ نے پہلے درد سے گزارنا ہوتا ہے، اور ان سب کو بھی درد سے گزارا گیا۔ درد کی چکی سے گزرنا پڑا، درد کاٹنا ہی پڑتا ہے۔ جتنی مرضی عقل لڑا لیں، کچھ سمجھ نہیں آتا کہ ملاپ کیسے ہوگا۔ بس تب تک وہ اشارے اور نشانیاں دیتا ہے اور انسان اسے دیکھتا رہتا ہے۔ آپ کو اس انسان کے آنے کا انتظار ہوتا ہے دن رات، اس کے خیال تک سے سکون حاصل ہو جائے گا۔ کسی اور کو اس کی جگہ دے سکتے ہی نہیں، بس یہی غور کرنا ہوتا ہے کہ وہی شخص آپ کا نصیب ہے جس میں آپ کو یہ علامتیں ملتی ہیں۔ جو اللہ دھیان ہٹنے نہیں دیتا، وہ پھر اس آزمائش میں آپ کو گائیڈ کیوں کر رہا ہے، کیوں آپ تک ایسی چیزیں بھیج رہا ہے کہ آپ اس آزمائش میں پورے اتر جائیں۔ اور دیکھیں، یہاں ایک اور اہم بات کروں گی،
کہ میں آپ لوگوں کی زیادہ سے زیادہ ان نشانیوں اور قرآن کے ذریعے ہیلپ کر سکتی ہوں. باقی ہمت آپ لوگوں کو خود دکھانا ہوگی، قائم خود ہونا پڑے گا، توکل کی سیڑھی خود چڑھنی ہوگی. کیونکہ اکثر لوگ میرے پاس آتے ہیں اور وہ مختلف کنڈیشن میں پھنسے ہوتے ہیں. جیسے کئی لوگ کہتے ہیں میرے گھر والے نہیں مان رہے، فلاں مجھے فورس کر رہا ہے، کیا کروں یا نہ کروں. تو اس سے میں نے آپ کو نہیں نکالنا، کیونکہ آپ کو اپنے اندر اللہ سے مانگنے کی کیپیسٹی کو خود چیک کرنا ہوگا کہ کتنا نقصان اٹھا سکتے ہیں اور کتنا نہیں، کتنا برداشت کر سکتے ہیں اور کتنا نہیں. یہ آپ کو خود دیکھنا ہوگا. بعض لوگ ہوتے ہیں ڈٹے جمے رہنے والے کہ ہم اللہ سے لے کر رہیں گے، لیکن بعض میں اتنی ہمت نہیں ہوتی. تو جن میں نہیں ہوتی تو پھر وہ نہ کریں یہ سب. پھر وہ یہ کریں کہ حالات ان کو جہاں لے جا رہے ہیں وہاں چلتے جائیں، جو مل رہا ہے قبول کر لیں. کیونکہ اگر آپ اللہ کے راستے میں ہیں اور یہ سوچ رہے ہیں کہ آپ کے اوپر کوئی ڈیفیکلٹ سچویشن نہ آئے، کوئی امتحان، کوئی سختی نہ آئے، کوئی مشکلات نہ کھڑی ہوں، تو یہ تو ممکن ہی نہیں. کیونکہ دیکھیں قرآن میں تو اللہ نے کہیں بھی نہیں یہ کہا کہ تم جب میرے راستے میں آؤ گے، دعائیں مانگو گے تو بس میں نے فوراً سب آسان آسان کر دینا اور فوراً سے سب ہو جانا ہے. نہیں، اللہ نے یہ کہیں بھی نہیں کہا. اللہ نے کہا میں نے پچھلوں کو بھی ٹیسٹ کیا، مشکلات آئیں گی اور پچھلوں کی تو تم سے بھی زیادہ والی سخت تھی، لیکن اللہ کی مدد آئے گی. وہیں پر وہ ثابت قدم رہنے والوں کو خوشخبری بھی سنا رہا ہے، صبر کرنے والوں کو خوشخبری بھی سنا رہا ہے. تو میں آپ لوگوں کو گائیڈ کر سکتی ہوں، لیکن میں آپ کو نہیں بتاؤں گی کہ آپ کھڑے ہو سکتے ہیں کہ نہیں ہو سکتے. تو مجھے سمجھ نہیں آ رہا ہوتا کہ میں ان بہن بھائیوں کو جو اکثر کنفیوز ہوتے ہیں ان کو کیسے سمجھاؤں. میری ہاں نہ میں ان کا مستقبل پوشیدہ نہیں ہے. یہ ان کو اپنا دل خود ٹٹولنا ہوگا کہ ہم اللہ سے مانگنے میں کتنا قائم رہ سکتے ہیں. یہاں آخر میں آپ لوگوں کے ساتھ ان بھائی کی اگزامپل شیئر کروں گی جو کافی ٹائم پہلے انہوں نے اپنی میریکل سٹوری شیئر کی تھی. اور ان کی کہانی میں جو بات مجھے سب سے اچھی لگی تھی وہ میں آپ لوگوں کو بتانا چاہوں گی. یقیناً آپ لوگوں کو ہیلپ کرے گی. کافی مہینے پہلے جب وہ آئے تھے تو انہوں نے اپنا جب ایشو بتایا تھا، بہت حالات ان کے ناممکن تھے، خراب تھے، بہت بڑی آزمائش میں آ گئے تھے. اور انہوں نے اپنا جو بھی معاملہ تھا وہ بتایا، اور اس کے بعد وہ پراپر جو ہے میری ویڈیوز سنتے رہتے تھے. اس میں سے وہ پوائنٹس نوٹ کرتے تھے کہ اللہ کو راضی کرنے کے لیے ہم کیا کیا چیزیں کر سکتے ہیں. تو وہ ویڈیوز سے جو کچھ سنتے تھے ان کو اپنی لائف میں شامل کرتے تھے. اور ان کی جو سب سے اچھی بات تھی نا، وہ کنفیوز نہیں ہوئے، حالانکہ ان کا معجزہ ہونا بہت ہی ناممکن تھا. تو وہ جب میریکل ان کا ہوا اور انہوں نے آ کر شیئر کیا تو انہوں نے یہی بات کہی کہ میں نے خود بھی یہ اپلائی کیا آپی، اور اس لڑکی کو بھی یہی کہا کہ نکاح کے ٹائم تک ہم نے دعا کرنی ہے. دعا کرنا ہم نے کسی طرح نہیں چھوڑنا. گناہ ترک کر دیا تھا انہوں نے، اور جیسا اللہ نے کہا ہے وہی سب کرتے جا رہے تھے. اب ایک لڑکی کی شادی طے ہو گئی ہے، اس کی شادی ہونے والی ہے، سارے معاملات فکس ہو چکے ہیں، لیکن وہاں ان کا توکل ہائی لیول کا ہے. وہ نہیں ڈگمگا رہے ہوگا نہیں ہوگا، کہاں جاؤں، کیا کروں، پیچھے ہٹ جاؤں، ایسا کچھ بھی نہیں. بالکل بلائنڈ ہو کے ٹرسٹ کے ساتھ مانگ رہے تھے کہ نہیں، جس رب نے تڑپ دل میں ڈالی ہے نا، جس نے ہاتھ اٹھوائے ہیں وہ ڈیفینیٹلی دے گا. اور پھر دیکھیں یہ ہوتا ہے کچھ وقت کا ٹیسٹ. اللہ نے لاسٹ مومنٹ پر حالات پلٹ کر رکھ دیے، اور ہوا کیا کہ بس تھوڑی سی بدمزگی کی وجہ سے اس لڑکی کی شادی وہاں سے کینسل ہو گئی، اور دیکھتے دیکھتے ان کے ساتھ معاملات طے پہ آ گئے. حالانکہ یہ چیزیں پہلے بھی ہو سکتی تھیں، بس یہ ایک بہانہ بنتی ہیں. تو یہ ثبوت ہیں، اور جب یہ ثبوت اس لیے ہیں کہ جب یہ لوگ اسٹارٹ میں آتے ہیں اور بتاتے ہیں اپنے معاملات، تو میں ان لوگوں کو بہت اپریشیٹ کرتی ہوں جو اللہ کے لیے بلائنڈ ٹرسٹ رکھتے ہیں کہ اللہ نے ان کو ایسے حالات میں ڈال دیا ہوتا ہے جہاں تو 0% چانس نہیں ہوتا، لیکن ان کی الفاظوں میں، ان کے انداز میں اتنا یقین ہوتا ہے کہ نہیں، ہم نے پیچھے نہیں ہٹنا، اللہ سے لے کر رہنا ہے. تو دیکھیں یہ انسان اپنے اندر خود ٹٹولتا ہے. اب جس انسان کے اندر خود ایک بے یقینی ہوگی نا، کیا کروں، لگتا نہیں ہے، کہیں عمر نہ نکل جائے، کہیں یہ نہ ہو جائے، کہیں وہ نہ ہو جائے، تو پھر وہاں تو آپ پاس نہیں کر سکتے ٹیسٹ. تو پھر جو آپ کو مل رہا ہے حالات کے ساتھ آپ وہ قبول کر لیں،
کیونکہ جس دعا کی جرنی میں آپ آ گئے ہیں وہاں تو پھر آپ کو کوئی بھی گارنٹی نہیں دے گا سوائے اللہ کے. وہاں آپ کو اس کنویں میں خود اترنا ہوگا، وہاں اس میں خود چھلانگ لگانی ہوگی. تو بس یہ باتیں، یہ نشانیاں میں نے آپ لوگوں سے شیئر کر دی ہیں. اگر آپ لوگوں کو بھی یہ سب محسوس ہوتا ہے تو بس اللہ پاک سے جڑے رہیے. اللہ پاک نے جب یہ نشانیاں آپ کو ظاہر کر دی ہیں تو یقیناً اس شے کو آپ کا نصیب بھی بنانا ہے. تو یہاں میں ویڈیو کا اینڈ کرتی ہوں. امید کرتی ہوں آج کی ویڈیو نے آپ لوگوں کو کچھ ہیلپ کی ہوگی، کچھ مدد دی ہوگی. تو مجھے دیجیے اجازت، اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا، کمنٹ سے اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا. انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں ملوں گی. اللہ حافظ.